हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। जब से हमने होश संभाला है, अखबारों में हेडलाइंस लगती थी कि ऐवान मछली बाज़ार का मंज़र पेश करने लगा, हुल्लड़बाजी हो गई, सारा कुछ। लेकिन चीज़ें आपको पता है इवॉल्व होती हैं और आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, कैमरास का दौर है। तो आज जो कुछ हुआ और बल्कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो कुछ हो रहा है नेशनल असम्बली के अंदर, उसने बहैसियत पाकिस्तानी कम से कम हमारा सर तो शर्म से झुका दिया है। हमारा ख़्याल था कि बजट इजलास जो है वो पूरे साल का ज़रा सबसे अहम इजलास होता है, जिसमें ज़ाहिर है एक पूरे साल के लिए जो है फाइनेंशियल एलोकेशंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने भी कोई तजावीज़ इस दफ़ा नहीं दी। जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने भी शोर-ओ-गुल बर्पा किया, मगर आज हुकूमत शायद ठान के आई थी, हुकूमती अरकान, और इस बात का इजहार फवाद चौधरी ने आज काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया था कि काबीना में ये फ़ैसला किया गया है कि अपोजिशन की जो ये टैक्टिक्स हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो अब उसका जवाब टिट फॉर टैट दिया जाएगा। और वही हुआ, मगर टिट फॉर टैट की हद तक बात रहती तो शायद ठीक था। मतलब मगर जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है PTI के अरकान की जानिब से, नून के अरकान की जानिब से भी जो वज़ीर आज़म के बारे में नारे लगे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या कहें इस पे। ये हर देखो अच्छा, सबसे जो अफसोसनाक बात है कि पार्लियामान का जो सेशन होता है उसकी शुरुआत में तिलावत कुरान होती है। तो तिलावत के दौरान कारी साहब तिलावत करते हुए कहते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। तो चलो ये तो एक बात हुई। अच्छा, अब इससे आगे बंदा बात भी क्या करे? हाँ, क्या मतलब वही रूटीन की बातें कि जी कितनी अफसोस की बात है। हाँ, किस तरह की सियासत है, किस तरह की जमहूरियत है, किस तरह के पार्लियामान है। क्या ये हमारी ही गलती है? क्या हमारा माशरा ही इतना ख़राब हो गया है? इन सारे सवालात का जवाब है कि जी हाँ, ठीक है। अब देखें, आप परेशान हो सकते हैं, आप हैरान नहीं हो सकते, क्योंकि ग्राफ ही इधर जा रहे हैं। अफसरदा तो जाहिर हो सकते हैं हर बार, और ये कोई पहली बार, ठीक है, इस दफ़ा जो गालम गलोच हुई है, हाँ, और जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं यही कह सकता हूँ, वो एक नई एडिशन है। लेकिन चीज़ें तो इसी तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले कैट कॉलिंग होती है, स्लोगनियरिंग होती है, ठीक है, फिर आप फड्डों पे आ जाते हैं, हाँ, मुके भी चलते हैं, चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस के वो जो बजट दस्तावेजात से फाइट हुई वो वैसे बड़ा अच्छा सीन था। जैसे बचपन में कैच खेलते थे ना, तो मुझे तो वो लग रहा था। तो मैंने कहा कि सही है यार, इतने काम करने के बाद आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखिए यार, देखो सोशल मीडिया पर भी यही आपको नजर आता है कि किसी ने कोई एक बात की तो तेरी ये तेरी वो, यही चल रहा होता है। मुल्क छोड़ के चला जा, तू गद्दार है, तू तो मुसलमान ही नहीं है। जो अल्फाज हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाहिर है। अच्छा, टॉक शोज में भी यही है कि पहले वर्बल लड़ाई होती थी, अब बकायदा मतलब बॉक्सिंग हो रही है। और वैसे फॉर्म फिरदौस आशिक रहमान साहिबा का बहुत अच्छा था, पूरी वो शोल्डर के साथ पंच मारे। हम खुश नसीब हैं कि हम अपने साथ जो है बॉक्सर्स और फाइटर्स नहीं बुलाते। अल्लाह का शुक्र है। तो आई देखिए, सरप्राइज किसी के नहीं होनी चाहिए। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस पर मजीद बात भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे क्या याद आता है कि पिछली जब 4-5 दफ़ा ये हुआ है व्हाइल वी हैव बीन ऑन दिस शो, तो इसके बाद एक रूटीन में हम एक सेगमेंट चलाते हैं कि जी देखें बिल्कुल बहुत बुरा हुआ है, अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या होता है। अच्छा, ताइवान और कोरिया के पार्लियामेंट में तो बाकायदा फ्लाइंग किकें और कुर्सियां, कराटे चॉप्स और कुर्सियां। हमारे जो सियासतदान है वो थोड़े से वजनी है, तो वो फ्लाइंग किक नहीं मार सकते। अच्छा, कोसोवो की पार्लियामेंट में स्मोक बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं। अब मैं इतना थक गया हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करते करते कि मैं 10वीं दफा वो सेगमेंट नहीं चलाना चाह रहा यार। लोग कहेंगे कि ओरिजिनल बात करो। अच्छी बात है, मगर फिर भी क्या करें, वो कहते हैं लौट जाती है उधर ही को नज़र, क्या कीजिए। ये जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू हर एक के व्हाट्सएप पे जाएगा, ठीक है, बच्चों के पास जाएगा। जब वो देखेंगे कि हमारे MNAs जो हैं वो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब क्या लिटरली, और उसके अलावा जो है जिस तरह की स्लोगनेयरिंग हो रही है और जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये हम जो हमारी नई नस्ल है वो क्या होगा ना। देखो, मईशत में ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता, मुआशरे में ज़रूर आता है, तो वो ट्रिकल डाउन कर रहा है और हमारे सामने है बॉस। और ये मैं आपको एक बात
میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ 1-1.5-2 سال ویٹ کر لیں, آپ کہیں گے کہ یار کاش آپ لوگ صرف گالی گلوچ پر ہی رک جاتے, کیونکہ جس طرح یہ چل رہا ہے تو نیکسٹ چھڑیاں وڑیاں نکلی ہوں گی. میں بھی پڑھا تھا پارلیمان کا کوڈ آف کانڈکٹ, کہ مطلب جو ریسپیکٹڈ ممبرز آف دی آگسٹ ہاؤس ہیں ان کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کوئی 14-16 اس طرح کوئی شکیں ہیں. ابھی ایک نیا بھی بنا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ وہ اسی طرح کا ہی ہوگا, لیکن ہر شیک کہیں نہ کہیں میں نے وائلیٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اب سوال صرف یہ بنتا ہے کہ کیا شاباشی ملے گی یا کوئی ایکشن لیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب نے تو کہا ہے کہ جی کل وہ داخل نہیں ہوں گے, جنہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے اور انکوائری کا بھی حکم دیا, لیکن وہ ایک دن میں آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. ایک دن میں اگر وہ نہیں بھی آئے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ پارٹی لیڈرشپ تالیاں بجائیں گے کہ سر ہمیں یہ ہی چاہیے. کیونکہ اب جو سب سے کامیاب سیاستدان ہے یا پارٹی ممبر ہے وہ یہ نہیں ہے جو آرگیو کر سکے یا ڈیبیٹ کر سکے, جو سب سے زیادہ اونچی آواز میں چلا سکے, جو سب سے دور ڈاکیومنٹ پھینک سکے, بالکل وہ آپ کا ٹاپ سب سے غلیظ گالی نکال سکے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو دکھانے کے لیے کہ جناب یہ میں سر آئندہ مجھے چیک کریں, آپ آئندہ وزیر اطلاعات بننے کا جو ہے وہ میرا بھی چانس بن سکتا ہے, کیونکہ میں جتنا زیادہ غلاظت پھینک سکتا ہوں سیاسی, اور وائس ورثہ ہر جماعت کا یہی ہے. بہت سے پیپلز پارٹی کے کم از کم تھوڑی بچی ہوئی تھی, لیکن وہاں پر بھی قادر پٹیل صاحب نے پھر وہ شروع کر دیا. پھر ایون بلاول نے جو اسپیکر کو بغیرت بول دیا تھا. تو یہ باتیں نا اب کچھ نہیں ہیں. دیکھو 4 سال پہلے یہ اگر ایسے کوئی لفظ بھی استعمال ہوتا تو سب ہائے 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 نہیں, اسپیکر کہتے کہ جی ایکسپنج کرتے ہیں, یہ رپورٹ نہیں ہوگا. اچھا اب دیکھو میرا خیال ہے کہ اب چھوڑ دیتے ہیں, کسی کام کی بات پر آتے ہیں. ہاں میرے خیال میں, لیکن اس کے لیے آپ کو بریک لینی پڑے گی, کیونکہ اس سیگمنٹ میں کام کی بات نہیں ہو سکتی. چلیں سر وقفے کے بعد کام کی بات پر آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بہت سے لوگ ہمیں جمعے کے روز جب کال کرتے ہیں, ان میں سے کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں, وہ وہاں کام کرتے ہیں, مگر جب سے کرونا کی وبا پھیلی تو بہت سے لوگ پاکستان واپس آ گئے, کیونکہ سعودی عرب میں کام آلموسٹ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, سسپینڈ ہو گیا تھا. پھر یہاں ان کی ویکسینیشن ہو گئی, اور یہاں جو ویکسین لگائی گئی وہ انہیں یا تو سائنو فارم لگائی گئی یا سائنو ویک لگائی گئی, یا جو چائنیز ویکسین تھی یا رشین ویکسین جو صاحب استطاعت تھے انہوں نے لگا لی. مگر اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے واپس جانا ہے, اور سعودی عرب نے جو لسٹ ایشو کی ہے ویکسینز کی جن کو وہ ریکگنائز کرتا ہے, اس میں چائنیز ویکسین نہیں ہے, نہ ہی رشین ویکسین ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیا کریں, کیا جو دوسری ویکسین ہے وہ لگوائی جائے ایسٹرازینیکا یا فائزر, کیا اس کا ساری صورتحال ہوگی. تو اسی بارے میں ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی وزیر اعظم کے مشیر صحت ڈاکٹر فیصل, اور ان سے یہ پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیے کہ جو سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں پاکستانی, وہ کیا کریں اس ساری صورتحال میں. تو سنیے انہوں نے کیا کہا. بہت شکریہ جی, یہ سوال ہم سے بھی بارہا پوچھا گیا اور یہ چیلنج ہے. صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک اپرووڈ لسٹ آف ویکسین بتا رکھی ہے, جس میں سائنو ویک اور سائنو فارم ابھی شامل نہیں, باوجود اس کے کہ یہ عالمی ادارہ صحت WHO کے ذریعے اپرووڈ لسٹ میں. بہرحال ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ہے لسٹ بنائے. اس صورت میں جو لوگ جاب کے لیے واپس جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ بغیر اپرووڈ ویکسین کے جاتے ہیں تو ان کو کچھ دن وہاں کوارنٹین کرنی پڑتی ہے, جو خاصی مہنگی پڑتی ہے, اور ایک مزدور جو جا رہا ہے اس کے لیے وہ ناقابل برداشت فائنینشیل پریشر ہوتا ہے. اس صورت میں یہ پریشانی آئی. اس میں ہمارا شروع میں کچھ خیال یہ تھا کہ جو اپرووڈ لسٹ کی ویکسینز کی تھوڑی سی ڈوز ہمارے پاس ہے, فائزر کا ذکر تھا, ایسٹرازینیکا کا, اس کو ہم استعمال کر لیں اس صورتحال میں. لیکن ہمیں چونکہ یہ 2 ویکسینز جو کوویکس کے ذریعے آئی تھیں, چنانچہ اس میں انہوں نے تاکید کی کہ آپ نے نارمل ولنریبل یا اپنی نارمل پاپولیشن میں جس طرح آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بریچ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کا ایگریمنٹ تھا. خیر اس صورت میں پھر ہم نے جو فائزر جس کی بہت ہی تھوڑی ڈوزز ہے نسبتاً, اس کو تو
جو جن کا قوت مدافعت کمزور ہے, امیون سسٹم کی کمی ہے, کمزوری ہے, اس کے لیے کر دیا. لیکن آج اس مسئلے کو کچھ سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایسٹرازینیکا, جو اس وقت ہم واک ان میں بھی استعمال کر رہے ہیں, کوئی بھی آ کے لگوا سکتا ہے, اس کی جو ایج لمٹ ہے مردوں کے لیے ہم نے وہ 18 تک کر دی, کیونکہ پہلے بھی جو زیادہ ڈیٹا تھا جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی فالتو احتیاط ہم کر رہے تھے, تو وہ 40 کی کٹ آف تھی وہ خواتین کے لیے. تو آج ہم نے یہ کر دیا کہ مردوں کے لیے 18 پلس میں آپ واک ان کر کے جہاں بھی سینٹر میں اویلیبل ہوں وہ جا کے لگوا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ایک تو حل اس کا یہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈپلومیٹک اور دوسری انگیجمنٹ ہے وہ جاری ہے سعودی حکام کے ساتھ بھی, WHO کے ساتھ بھی, کہ جو تمام ویکسینز ہیں WHO کے ذریعے ان کو کنسیڈر کیا جائے, کہ ان کو مانا جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو اپرووڈ لسٹ ہے وہ سب کے لیے اپرووڈ لسٹ بن جائے گی. جی آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت جاری ہے اور امید یہی ہے کہ سعودی عرب چائنیز ویکسین کو شامل کر لے. بھارت جب کرے گا تو فیصلہ سامنے آئے گا. ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, آلدو پاکستان میں جو کیسز ہیں کرونا کے وہ خاصے کم ہو رہے ہیں, اور گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 838 کیسز آئے ہیں, جو کہ 2.39% شرح ہے, جو سب سے کم ہے حالیہ مہینوں میں. اور ڈیتھس بھی جو ہیں وہ تقریباً 59 ریکارڈ ہوئی ہیں. ابھی تک جو کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد ہے وہ 2600 سے زائد ہے, 2611 ہے. تو ابھی بھی ہم خدا نہ کرے لیکن یہ اموات کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں تک کیسز بہرحال بہت کم ہو گئے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اب کہ گزشتہ چند ہفتوں میں زیادہ تر جو خلیجی ممالک سے پروازیں پشاور آ رہی ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ زیادہ مزدور وہاں سے جاتے ہیں خیبر پختونخوا سے, تو وہاں جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج یعنی کسی میں 34, کسی میں 27, کسی میں 20 اس طرح پازیٹیو نکل رہے ہیں, کووڈ پازیٹیو, جب ان کی ریپڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ فیصل سلطان صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ باہر سے جو خصوصاً خلیجی ممالک سے جو فلائٹس آ رہی ہیں ان میں سے ایسے کیوں پازیٹیو کیسز نکل رہے ہیں. جی, جو بھی جیسے ملکوں کے ساتھ بائیلیٹرل معاملات ہوتے ہیں وہ ہم ہمیشہ ریویو بھی کرتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, ان کو اینالائز بھی کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اس ٹاپک پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بالکل آپ نے درست بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور اس کو پک اپ بھی کیا گیا ہے, اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ دیکھیے اکا دکا تو کیس ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ یہ چند یا ہینڈ فل کیسز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو جو ٹیسٹنگ لیب ہے یا اس کی جو اس کا مستند ہونا ہے اس کے اوپر کچھ جسے کہتے ہیں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کو اینالائز اور دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس وقت تک. میں آپ کو تو فیصل سلطان صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ جو ایئر لائنز لے کر کے آ رہی ہیں کیا ان کو پینلائز کیا جا سکتا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے, یا کیسے انشور کیا جائے کہ یہ جو ہے پریکٹس رک جائے اور پاکستان میں جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں سے کووڈ پازیٹیو پیشنٹس نہ نکلیں. جی, ایئر لائن کی ذمہ داری اس حد تک تو ضرور بنتی ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ دیکھیں, لیکن ظاہر ہے ایئر لائنس کی پاس خود سے بذات خود یہ ایکسپرٹیز ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہ بتا سکیں, یہ طے کر سکیں کہ اس انڈیویجول لیب کیسے سیمپل کلیکٹ کر رہی ہے, اس میں کوئی سیمپل کلیکشن میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, یا کوئی سیمپل سبسٹیٹیوشن والے معاملات تو نہیں ہیں. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کئی دفعہ آپ کو اینالائز کرنی پڑتی ہیں, اور کئی دفعہ ایئر لائنس کے پاس اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اس میں تھوڑا ہمیں براڈر دیکھنا پڑتا ہے, جس میں جو لیب ہے اور ان کا مستند سٹیٹس ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی لیبس کو الاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کیونکہ ہمارے پڑوس بھارت میں اور ایران میں بھی فار دیٹ میٹر کیسز ابھی تک خاصی تعداد میں آ رہے ہیں, خصوصاً بھارت میں. اور بھارت میں جو حالیہ لہر آئی ہے وہ بہت خوفناک تھی, اور وہاں سے جو ویریئنٹ نکلا ہے جسے ڈیلٹا ویریئنٹ بھی کہتے ہیں وہ بہت خوفناک ہے. پاکستان میں 3 سے 4 کیسز ابھی تک آئے ہیں. ایک انڈین ہائی کمشنر کا اسٹافر جو تھا اس کو بھی کہا گیا, اس کو وقت پہ کوارنٹائن کر لیا گیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان میں ابھی تک ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو کیسز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں, مثلا ان کے بڑھنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے؟ فی الحال جی ایسے ہی ہے, ماسوائے چند ہینڈ فل آف کیسز کے کوئی اس کا ہمیں وائڈ اسپریڈ ایویڈنس نہیں نظر آیا, لیکن ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں,
اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ممالک نے اس وقت ہمارے حساب سے جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یو کے میں کافی تعداد میں موجود ہے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ، انڈیا میں تو ہے ہی اور دوسرے ممالک میں بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی بارڈر سیکیورٹی جو ہے نا، ہیلتھ سیکیورٹی یعنی ٹیسٹنگ آن ارائیول، اس کو اسٹرانگ اور کنٹینیوڈ روبسٹ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہمیں یہ تو پوچھا کہ سعودی عرب کے بارے میں جس کا انہوں نے جواب دے دیا. ایک اور مسئلہ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہے یو ایس، کینیڈا اور یورپ کا. اچھا، بہت پاکستانیوں نے کچھ وہاں پر رہائش ان کی وہاں پر ہے، پاکستان میں تھے، یہاں سے ویکسین لگائی ہے. اسٹوڈنٹس نے اب جانا ہے، بزنس مین کی ٹریول ہوتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگین جو چائنیز ویکسینز یہاں پر استعمال کی گئی ہیں اور جو سپوٹنک 5 یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہاں پر وہ اپرووڈ نہیں ہے. تو اس پر بھی بہت کنفیوژن ہے کہ اگر انہوں نے یورپ اپرووڈ ویکسین نہیں لگائی تو کیا وہ وہاں پر داخل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. بڑا واضح ہے جی، یو ایس کی تو انٹری ریکوائرمنٹ کوئی ویکسین نہیں ہے اس وقت. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں جوائن کر رہے ہیں، اور یہ آج صرف اس ویکسین کے لیے نہیں ہے، ان کی ہمیشہ سے یورپ اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں یونیورسٹیز میں جوائننگ کے وقت یا جابس پہ جو ہمارے نوجوان ڈاکٹر ریزیڈنسی وغیرہ کرنے جاتے ہیں، میں خود اس پروسیس کے تھرو گزرا، تو کچھ ویکسین کی ریکوائرمنٹس ان کی ہوتی ہیں، وہ آپ جا کے بھی لگوا سکتے ہیں. سو ایز فار ایز یو ایس از کنسرن، ان کی انٹری ریکوائرمنٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. تو اس لیے وہاں جا کے بھی وہ ویکسینز اضافی لگ سکتی ہیں اگر وہاں کی ایک ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ ہے. سملرلی یورپ میں یہ سچویشن ہے. صرف اس میں جو تھوڑی اضافی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے آپ کو ویکسین ڈھونڈنی پڑے گی اور آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو ٹیکہ لگ نہیں گیا. اب یہ اسپیشل سچویشنز ہیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل سولوشنز اور ڈسپنسیشنز ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی. ایک تو راہ یہ ہے کہ جو ہماری اپنی پرچیزڈ ویکسین ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی امید ہے کہ ہم فائزر کچھ آبٹین کر پائیں گے، تو کچھ استعمال میں وہ بھی لائی جا سکتی ہے اس کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اس کا گلوبل حل ہے نا، وہ عالمی ادارہ صحت ہے، WHO. یہ جو اس وقت تھوڑا سا ویکسینز کی سلیکٹیونیس جاری ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے اس کی ایک فیملیئرٹی ہے کسی ایک ویکسین نے دوسری کے ساتھ، کیونکہ ان کے ملک نے یہ پہلے اپروو کی، یا وہ ان کے ہاں اس کی ریسرچ ہوئی، یا وہ ان کے ملک کی ہے تو شاید اس کے لیے ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا پریفرنس ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے WHO کو ریزالو کرنی ہوگی، اور وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت آپ نے جو اپرووڈ چیزیں ہیں عالمی ادارہ صحت کے ایک بڑے زبردست پروسیس کے ذریعے، ان کو ریجیکٹ یا ڈسمس کرنا مناسب نہیں. بہرحال اس وقت تو مختلف ممالک اپنی یہ چوائس ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن گوئنگ فورتھ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو اپرووڈ لسٹ ہے WHO کی وہ مانی جائے اور سب ملک مانیں. اچھا، جسٹ ٹو کلیریفائی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یو ایس اور یورپ کی تو بات کی، کینیڈا کی پالیسی کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ کینیڈا کا اسپیسیفکلی جی چونکہ میں نے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں چیک نہیں کی تو اس لیے مجھے کلیم کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس، میرا خیال ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ شاید زیادہ ڈسملر نہیں فرام یو ایس، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر اس میں کوئی ایڈیشنل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر فرض کریں کہ کسی نے ویکسین لگا لی ہے یہاں پاکستان میں اور پھر ان کو جانا ہے یورپ یا یو ایس اور چاہتے ہیں کہ وہ ایسٹرازینیکا یا وہ فائزر لگا لیں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ڈبل ویکسین لگ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا ریسرچ ہے؟ اچھا جی، اس پہ ابھی تک تو جو مواد تھا، جو انفارمیشن تھی وہ ان نون تھی، لیکن کچھ انفارمیشن واضح ہو رہی ہے. پیورلی میڈیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ مکس اینڈ میچ جو ہے یہ ممکن ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ بھی ہے کہ اگر مکس اینڈ میچ ہو تو کوئی اس میں برائی نہیں، شاید وہ بوسٹ ہی کرتا ہے امیونٹی کو. لیکن یہ ایک ایوالونگ ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ایبسولوٹ ضرورت ہے اور وہ اپنی نوکری یا کالج یونیورسٹی وغیرہ شروع نہیں کر سکتے ایک فرق ویکسین لگوانے کے علاوہ، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد، اپنی صورتحال دیکھنے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا. اچھا، لیکن اگر فرض کریں کہ میں نے یہاں پر ویکسین لگائی ہوئی ہے، NCOC کا کوڈ مجھے مل گیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو نادرا آئی ایم ویکسینیٹڈ، سسٹم میں یہ گنجائش ہے کہ میں دوبارہ ویکسین لگا سکتا ہوں، چاہے وہ ایسٹرازینیکا ہو یا فائزر؟ اس کا کوئی SOP ابھی تک بنا؟ صحیح ہے جی. 22 کروڑ کا ملک اور شاید 22 کروڑ انڈیویجول سچویشنز ہوں گی، اور ان کو کیٹر کرنا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ نیشنل لیول پہ ہمیشہ پالیسی ایسی ہوتی ہے جو حد الوسع کوشش کرتی ہے تمام صورتحال کو دیکھنے کی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیسے ہم ایکسیپشنل ہینڈلنگ کریں گے.
इस वक्त तो हम जब एक वैक्सीन लग जाती है तो उसका वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट निकल आता है, लेकिन शायद इसमें भी कोई रद्द-बदल की जरूरत हो आने वाले दिनों। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि बहुत लोग राजी नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरेट एंड स्टिक टाइप पॉलिसी चल रही है। कहीं कह रहे हैं कि जी सिम ब्लॉक हो जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज रुकी जा रही हैं। ये तो है चले स्टिक्स, कैरेट्स या इंसेंटिव्स के तौर पर, और एनसीओसी की मीटिंग में भी इसका जिक्र किया गया था। क्या किस किस्म की पॉलिसी अपनाई जा रही है? देखिए जी, इसमें सबसे पहली जो है वो तालीम है और इनकरेजमेंट है। मैं समझता हूँ कि, और हमारे सामने है जी, 4 लाख से ज्यादा कल लोगों को डोजेज लगी हैं, और मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन की एक्सेप्टेंस में हमें कोई इतना मेजर मसला नहीं नजर आ रहा। लेकिन इसको आम करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए हम इंसेंटिव्स का सोच सकते हैं, और इंसेंटिव्स का यही ताल्लुक है। अब टूरिज्म है, हम उसमें कह सकते हैं कि आपको कुछ आसानियां दी जा सकती हैं, शायद टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो इस चीज़ को कोई इनकरेज कर सकें, शायद कोई ब्रेक्स दे सकें। लेकिन देखिए, ये इसका जो कैनवस है ना इस सारे इंसेंटिवाइजेशन का, वो इतना ब्रॉड है कि किसी एक उससे नहीं हो सकता। आखिर में ये कहूँगा कि जो प्यूनिटिव या पीनलाइजिंग टाइप एक्शंस हैं, उसको आखिर में, यानी उसकी जो बारी है आमतौर पर आखिर में रखी जाती है, क्योंकि सबसे पहले इंसेंटिवाइज करना या इनकरेज करना या ये तालीम देना कि बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि कोई सख्ती से कोई, जिसे कहते हैं ना, पेनल्टी लगाई जाए। वो ज़रा आखिर में आती है बात। ये डॉक्टर सुल्तान, उम्मीद है कि आपके सवालात का जवाब मिला होगा। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। आज जो कुछ भी पार्लियामान में हुआ, अब जाहिर है हस्बे मामूल सोशल मीडिया पर इस वक्त कोई और डिबेट नहीं चल रही है, और यही बातें हो रही हैं कि जी पहल किसने की और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसी डिबेट चलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही हैं जिससे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत एतराज़ है, और वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि यार ये तो जानवरों का रवैया है, और कुछ और लोग कह रहे हैं कि यार ये पार्लियामान है या ये ज़ू है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि शायद जानवर हमारे से बुरे होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, और क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि यार आज थोड़ी मुख्तलिफ बात कर लेते हैं, और क्यों नहीं मैं अपनी पसंदीदा जानवरों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। अच्छा, कुछ हफ्ते पहले शायद आपने सोशल मीडिया पर ये एक वीडियो देखा होगा, अगर वीडियो चला दें हम यहाँ पर जी। अब ये एक फैंटा की बोतल है, हाँ बिल्कुल फैंटा ही है, और ये 2 शहद की मक्खियाँ इसकी कैप को मिलकर उतारने की कोशिश कर रही हैं, और ये कामयाब भी हो जाती हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने कहा कि यार क्या ये वीडियो फेक है? शहद की मक्खियाँ ऐसे काम कर सकती हैं? यार ये तो हो ही नहीं सकता, शायद कभी कभी तो छोटे बच्चों से नहीं हो जाता। ये वीडियो फेक नहीं है, और दूसरी बात है कि ये शहद की मक्खियों के लिए कुछ नहीं है, उनके और भी बहुत मज़ेदार कारनामे हैं। जैसे कि सुबह को जब वो जागते हैं, मतलब आप छत्ते में हो, आपको सुबह जगाया जाता है, तो पहला काम आपका ये होता है कि यार निकल और कोई खुराक ढूंढ, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल बी होती है, स्काउट बी। वो निकलती है, वो कहीं उनको फूल मिल जाता है तो वो अपने आप को पेट भर के वापस जाती है अपने घर, अपने छाते में, और फिर वो बाकी शहद की मक्खियों को ये सिखाती है कि, या बताती है कि जी मुझे खाना मिल गया है। कैसे बताती हैं? अब ज़ाहिर है बिज बिज करके तो नहीं बताएंगी, वो नाच करके बताती हैं, और 2 किस्म के नाच हैं। एक होता है राउंड डांस, जिसमें वो सिर्फ गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं। अच्छा, पहले जो शहद या जो भी वो नेक्टर ले आती हैं वो बाकी मक्खियों को खिलाती हैं। अगर टेस्ट अच्छा है तो और आ जाती हैं, तो जब इसके पास ऑडियंस आ जाती है तो वो पहले गोल गोल घूमती है। अच्छा, गोल घूमने का मकसद ये का मतलब ये है कि हमारे घर के 25 या 100 मीटर करीब कहीं ना कहीं खुराक आपको मिल जाएगी, तो फिर बाकी मक्खियां वहां से निकलती हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसको ढूंढने निकलती हैं। ये फिर भी सबसे अमेजिंग बात नहीं है। जो दूसरा डांस है वो लाजवाब है, इसको कहते हैं वैगल डांस। आप ये देख रहे हैं, एक तरीके आप समझे कि फिगर 8 जो होती है उसकी शेप में ये डांस करती है। अच्छा, अब जितने वो इससे सिर्फ वो ये नहीं बता रही कि खाना है, वो आपको ये भी बता रही है कि कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर इस 8 को काटने में 8-9 चक्कर लगाएं जल्दी से, इसका मतलब है कि खाना 200 मीटर दूर है। अगर स्लोली करे
4 سے 5 چکر لگائے اس کا مطلب ہے 1000 میٹر دور ہے, اور اگر 15 سیکنڈ میں صرف 3 چکر لگائے اس کا مطلب ہے کہ 2000 میٹر دور ہے. اچھا, شہد کی مکھیوں کا کمپس ہوتا ہے سورج, تو جب وہ ناچ رہی ہوتی ہے اگر وہ اس کا جو سر ہے اوپر کی طرف ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس ڈائریکشن میں سورج ہے آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اگر یہ اس طرح ڈانس کر رہی ہے سر اس طرف لے کے, اس کا مطلب ہے کہ سورج سے آپ نے لیفٹ جانا ہے, اینڈ رائٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہے ان کا بلٹ ان جی پی ایس. ہاں, اور اچھا دوسری بات, اب کیونکہ پارلیمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے تو ہم یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سیکیورٹی کو بھی آج بلانا پڑا. اچھا, شہد کی مکھیوں کا بھی ایک بڑا ایک لاجواب سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جب شہد کی مکھیاں جاتی ہیں تو کسی درخت کا جو سیپ ہے اس کو پی رہے ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی اگر یہ قدرت کا حصہ ہے, وہ جب سیپ فرمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ الکوہول میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور بالکل ہماری طرح اگر شہد کی مکھیاں بھی الکوہول پی لیں تو وہ ٹن ہو جاتی ہیں. جب ٹن مکھی ہی دوبارہ چھتے کے پاس جاتی ہے, اور اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ فل نشے میں ہے, ٹکڑے مار رہی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے, جب وہ دوبارہ اپنے چھتے کے پاس جاتی ہے تو باہر جو ہنی بیز ہیں وہ اس کو وہاں پر روک دیتی ہیں کہ جی جب تک تم انسان نہیں بنو, یا مطلب جو بھی مکھی نہ بنو, اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا, کچھ شہد کی مکھیاں کسی نے تو چلو غلطی سے پی لیا, ہاں کچھ عادی ہو جاتی ہیں کہ یار ہم نے تو مطلب نکلنا ہے اور شراب ہی پینا ہے, تو ان کی ایک باقاعدہ سزا بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی 3-4 دفعہ یہ کام کیا ہے تو یہ جو سیکیورٹی گارڈ مکھیاں ہیں وہ آپ کے پر اور آپ کی ٹانگیں کھا لیں گے کہ اب آپ نے کہیں نہیں جانا. تو یہ شہد کی مکھیاں, یہ خوبیاں. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ قدرت کی جو انجینئرنگ ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جو شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے اس کا ڈیزائن آپ نے دیکھا ہے تو اٹس اے ہنی کوم ڈیزائن. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ قدرت کا سب سے ایفیشینٹ ڈیزائن ہے کیونکہ اتنے مٹیریل میں آپ اس سے زیادہ ایفیشینٹ سٹرکچر بننا ہی نہیں سکتے. اور کیونکہ ہم بھی ہزاروں سالوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ دیکھیں گے کہ انجینئرنگ میں بھی یہی ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا. جیسے پیکنگ مٹیریلز میں آپ کو یہ نظر آئے گا, بائسیکل ہیلمٹس جو ہوتی ہیں اس میں بھی آپ ہیکزاگونل ڈیزائنز جو ہنی کوم کا ڈیزائن ہے آپ کو ملے گا, بلکہ وہ جو کیولار کا جو باڈی آرمر بنتا ہے اس میں بھی آپ کو یہی ڈیزائن ملے گا. اور آپ کو اگر یاد ہو شاہید نیازی جو لم سے آئے تھے اور سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے ایک الیکٹرک ہنی کوم ڈیزائن بھی بنایا تھا. تو ان کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہم اب کر رہے ہیں وہ ایجاد صدیوں سے کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا, ہزاروں سال, ان فیکٹ ملینز آف ایئرز اگر آپ دیکھنا چاہیں. اچھا, اب چلیں, یہ تو ہو گئی شہد کی مکھیاں. ان سے بھی 2 ہاتھ 10 ہاتھ آگے انفیکٹ میں کہوں گا چونٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے شہد کی مکھیوں کی انجینئرنگ تو دیکھی, پرابلم سالونگ سکلز جو چونٹیوں کی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ قدرت میں کسی اور چیز کی نہیں ہوں گی. جیسے کہ آپ اگر یہ اگلی ویڈیو آن کریں, یہاں پر بیچ میں ایک خلا ہے اور انہوں نے دوسری طرف پہنچنا ہے, کیا کریں گے, خود مل کر کوآپریٹ کر کے اپنی باڈی سے ایک برج بنا لیا ہے جوانوں نے. اچھا, نیچے والی چونٹیوں کا کام اور کچھ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ نے ہمارے لیے پل بنانا ہے اور ہم آپ کے اوپر سے گزریں گے. اگین نیچرل پرابلم سالونگ. اب ظاہر ہے جنگل میں یا کہیں بھی اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر میں کراچی میں مطلب پاکستان میں بارش ہونے والی ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے, سیلاب ہوگا, اور ہم تو بیچارے وہاں کھڑے رہتے ہیں. اچھا, کبھی سوچا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو چونٹیاں کیا کرتی ہیں, ہمیں بیچاری چھوٹی موٹی سی چیز ہیں, تو وہ کیسے بچ سکیں گی؟ تو اس کی بھی ترکیب دیکھیں. اگین جس طرح پل بنایا ہے, یہ چونٹیاں اور یہ پانی کے اوپر چل سکتی ہیں کیونکہ واٹر پریشر ان کا جو باڈی کا ویٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے, وہ اپنی ہی باڈیز کو ملا کر ایک کشتی بنا لیں گی. اب یہ دیکھ رہے ہیں اپنے انڈے اور خوراک بھی محفوظ کر کے وہاں سے نکل رہی ہیں. تو اپنی ایک پوری لیونگ باڈیز کی آپ نے ایک پوری رافٹ بنا لی. اچھا, اکثر کہا جاتا ہے کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے, مطلب ہیومن سویلائزیشن ہے, وہ اس وقت شروع ہوئی جب ہم نے کاشتکاری سیکھی تقریباً 12,000 سال پہلے, اور یقیناً ہم نے سمجھا ہوگا کہ یار واہ یار کیا مارکا مارا ہے ہم نے. چونٹیاں جو ہیں وہ 6 کروڑ سالوں سے کاشتکاری کر رہی ہیں. میں بچہ تھا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ گارڈن میں بیٹھ کے چونٹیاں جا رہی ہیں, اور اکثر میں دیکھتا تھا کہ وہ پتے کاٹ کر ایک لائن میں لے جا رہی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں سوچتا تھا کہ شاید یہ جا کے کھانے کے لیے,
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये अपनी हाइव में इनको दोबारा ले जाती हैं तो पहले इनको चबाती हैं तो इनकी थूक से साथ मिलके वो थोड़ी सी गीली हो जाएं, और फिर उनकी एक खाद बनाती हैं, और उस खाद के ऊपर फंगस यानी मशरूम्स बकायदा उगाते हैं, और उसका एक स्पेशल कमरा होता है एंट हाइव के अंदर, जहां पर सिर्फ फार्मिंग वाला सेक्शन है कि यार ये सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ काश्तकारी होगी, और फिर जब कोई आफत आती है या बाहर से खाना नहीं मिल रहा होता तो फिर ये इन चीज़ों से गुजारा करते हैं। तो मतलब कि बहुत पहले से ही हमारे छोटे भाई और बहनों ने ये काम सीख लिया था। अच्छा चलो, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे हम गायें पालते हैं, बकरियां पालते हैं, ये भी लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं। कसम से अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो ये अगली वीडियो देख लें। ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर आपने कभी काश्तकारी की है या आपने कभी कोई भी पौधा उगाया है, तो ये जो काले काले से है ना, एफिड्स कहा जाता है इन्हें, काला तेला भी कहा जाता है, सुस्तेला, ये ज़ायरा के पौधों को तबाह कर देती हैं। लेकिन इनके साथ एक और खूबी भी है कि जब ये पौधों को खाती हैं तो इनमें से एक स्वीट किस्म का लिक्विड निकलता है, हनी ड्यू जिसका नाम है। अच्छा, चूंटियों को ये बहुत पसंद है, तो ये क्या करती हैं कि ये अपना घर वहाँ ही बनाती हैं जहाँ इनको पता है कि यार यहाँ पर एफिड्स बहुत हैं। फिर एफिड्स के पास जाकर उनके जो पर है उनको नोच कर फेंक देती हैं ताकि ये यहाँ से भाग ना सकें, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, अपनी एंटेने के साथ उनको थोड़ा सा स्ट्रोक कर रही है, बिल्कुल जैसे आप गाय में से दूध नहीं निकालते अपने हाथों से, ये वो कर रही हैं, और फिर इस पर ये पलते हैं। तो ना सिर्फ काश्तकारी है बल्कि पूरा आप समझे कि लाइव स्टॉक का सेक्टर है। मुझे नहीं पता इनकी जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। लेकिन आप ये ना समझे कि ये बहुत ही कोई मासूम और कोई अमन पसंद किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि आप सबसे पहला काम जो होता है किसी भी चूंटी की किस्म का, और बहुत मुख्तलिफ किस्म होते हैं, वो है कि बाकी चूंटियों के साथ जंग लड़ना, और कुछ तो इतने इसमें काबिल हो जाते हैं कि वो और कोई काम कर ही नहीं सकते। मतलब एक चूंटी की किस्म है जो सिर्फ लड़ सकती है। तो वो क्या करते हैं कि जब उनको पता लगता है कि यहाँ पर एक और चूंटियों की नस्ल है, वो वहाँ पर हमला करते हैं। ये नहीं कि उनको हम तबाह कर दें, बल्कि उनके नेस्ट के अंदर दाखिल होकर उनके अंडों को लेकर चोरी कर देते हैं। वो अपने घोंसले में डालते हैं, वहाँ पर उनको पालते हैं, पोसते हैं, और फिर अपनी खिदमत कराते हैं। मतलब कि इसको कहते हैं स्लेवरी। तो स्लेवरी भी चल रही होती है बेचारों के साथ। इंटरेस्टिंग बात इनकी ये है कि अब हम कल बात कर रहे थे ना कराची मास्टर प्लान की ना, इनका इनबिल्ट मास्टर प्लान होता है हर हाइव का, और वो ऐसे है कि बिल्कुल जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये कमरा है जहाँ पर हम मशरूम उगा रहे हैं, इनका गुसल खाने का बाथरूम इनका अलग है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप एंट हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, और उनको वो दीवार पे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पर ये करना मना है, वो उनको पहले से ही पता होता है। अच्छा, इनका कब्रिस्तान भी अलग है, और अगेन जो इनका जो कचरा कुंडी है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, वो फंगस वाला, आजकल बहुत एक बड़ा जो मसला है मेडिसिन में, वो है कि हम एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो गए हैं ना यार। जो मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स चलती थी, वो अब हमारे पर असर नहीं कर रही। तो अब साइंसदान उन एंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये जो फंगस में जो बैक्टीरिया होता है, इससे ये कैसे डील करते हैं, ये किस तरह की एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। सो द पॉइंट इज के यू आर लर्निंग from that as well. एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सेगमेंट का आगाज हमने सोशल मीडिया से किया था, तो चूंटियों का भी एक अपना सोशल मीडिया है, बिलीव इट और नॉट, क्योंकि वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं। हम बात करके कम्युनिकेट करती हैं, वो केमिकल्स के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर एक चूंटी ने एक पूरी हाइव में, और मिलियंस ऑफ चूंटियां होती हैं, अब हर एक बंदे को जाकर तो आप नहीं बता सकते, तो वो केमिकल्स डालती हैं ज़मीन पर। एक मतलब आप समझे कि जैसे आपने ट्वीट डाल दी है, बाकी आते हैं वो उसको देखते हैं, अगर वो काम की ट्वीट है तो वो फिर उसको पूरे हाइव में वायरल कर देते हैं कि जैसे अगर वो ऐसे कहे कि यार बाहर चिड़िया आ गई है, वो हमें खाने लगी है, तो एक सेकंड में वो पूरी हाइव में वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाएगी। चूइंटर है वो, चूइंटर है, हाँ, चूंटी बुक, और सारे जो है उसको ट्वीट करते हैं। नहीं, अमेजिंग है यार, मतलब नहीं, इनका स्ट्रक्चर भी अमेजिंग है। इनफैक्ट अगर दीमक की हम बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक नाइजीरिया, जिम्बाब्वे में एक आर्किटेक्ट था, ठीक है, अब उसको एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिया गया। उसने कहा कि यार आपने ये बिल्डिंग बनानी है,
تو لیکن اتنی فنڈنگ نہیں تھی کہ اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو یا اس میں ہیٹنگ ہو. تو اس نے سوچا کیا کیا جائے, تو اس نے دیکھی ٹرمائٹ کی جو ہل ہوتی ہے, اگر وہ ہم اسکرین پر لے آئیں تو کہیں کہیں یہ 30 سے 35 فٹ تک بھی جاتی ہے, اور یہ ہے افریقہ کی گرمی. لیکن پتہ لگا کہ اندر ٹھنڈی رہتی ہے اور باہر گرم ہوتی ہے. تو جب اس کو ایگزامن کیا, اس کو کاٹ کے, اور بیچارے دیمکوں کو مطلب عذاب آ گیا ان کے اوپر, تو ان کو پتہ لگا کہ نیچے سرنگیں ہیں تاکہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ نیچے سے داخل ہو, اور اوپر ایک چمنی ہے تو نیچرلی ایئر کے فلو سے وہ پوری بلڈنگ کول ہو رہی ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر 50 ڈگریز کا ٹیمپریچر پاکستان میں بھی نارمل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ دیمکوں سے ہی ہم تھوڑا سا سبق سیکھ لیں, کیونکہ اور تو ہمیں شاید کوئی سکھا نہیں سکتا. تو یہی ہے جی. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.